اچھا، یہ میں ایئر کرافٹ کریش کی بتا رہا ہوں کہ ایک ایئر کرافٹ کریش ہوا ہے 12 نومبر 1996 کی بات ہے کہ قزاقستان سے ایک جہاز جو ہے وہ 27 پیسنجرز کو لے کر انڈیا نیو دہلی جا رہا تھا، تو راستے میں جہاز کا جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے۔ تو کیسے وہ کریش ہوا اس کے بارے میں جو ہے میں بتاؤں گا۔ تو اس کی دوسری طرف سے ایک سعودیہ کا جہاز تھا جو کہ وہیں سے دہلی سے جا رہا تھا سعودیہ کی طرف، اور اس میں 27 پیسنجر اور یہ مطلب کرو وغیرہ بھی تھے اور پیسنجرز بھی تھے، تو وہ لوگ سعودیہ جا رہے تھے۔ تو یہ قزاقستان سے جو جہاز ہے وہ دہلی آ رہا تھا، اور جو یہاں سے جہاز دہلی سے سعودیہ کی طرف جا رہا تھا، اور وہاں پہ اے ٹی سی میں دتا تھے جو کہ وہ اے ٹی سی کو کنٹرول کر رہے تھے۔ تو جہاز اس طریقے سے بس یہ یہاں سے سعودیہ کے لیے روانہ ہوا، 747 جہاز تھا، اور وہ جب 10,000 فیٹ کے اوپر پہنچے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم 10,000 فیٹ پر پہنچ گئے ہیں، تو ہمیں 14,000 کی پرمیشن چاہیے۔ تو اس کی جو پرمیشن ہے وہ ان کو مل گئی کہ ٹھیک ہے آپ 14,000 پہ جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو قزاقستان سے جو جہاز آ رہا تھا وہ دہلی میں اس نے اترنا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نیچے آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اے ٹی سی سے انہوں نے کہا کہ آپ نیچے آ جائیں، لیکن 15,000 سے نیچے نہیں آنا، کیونکہ 14,000 کے اوپر تو وہ جہاز اڑا تھا۔ تو اس طرح کی جو ہیں وہ پرابلمس آ گئی۔ تو یہ جہاز پھر وہ اس مطابق، اب یہ سعودیہ والا جہاز جا رہا تھا یہاں سے اور وہ آ رہا تھا، تو دونوں جہاز جو ہیں وہ ٹکرا گیا آپس میں۔ یہ کیونکہ وہ جو جہاز ہے وہ اس کو 15,000 فیٹ سے اوپر رہنے کو کہا تھا، اور جو یہ قزاقستان کی جو سعودیہ والا جو جہاز تھا اس کو بولا تھا کہ آپ نے 15 سے اوپر رہنا، جو مطلب 14,000 سے اوپر نہیں جانا، اور اس قزاقستان والے کو کہا تھا 15,000 سے نیچے نہیں آنا۔ لیکن یہ دونوں جہاز آپس میں ٹکرا گئے، اور پھر وہاں پہ اے ٹی سی پہ بھی یہ سارا کنٹرول نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر پتہ چلا کہ جناب یہ جہاز جو ہے نا کریش ہو گئے ہیں دونوں، کیونکہ وہ کیا ہوا پھر وہاں پہ اس کی انویسٹیگیشن ہو گئی، تو کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ کس طرح، جب کہ مطلب اس کو بولا تھا کہ قزاقستان والے کو کہ آپ نے نیچے نہیں آنا، لیکن وہ لوگ نیچے آ گئے 15,000 سے فیٹ نیچے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہی چلا کہ وہ لوگ 15,000 سے نیچے آ گئے تھے، اور یہ اس جہاز یہ 10,000 پہ تھا جو یہ سعودیہ جا رہا تھا، یہ 10,000 سے 14,000 کے اوپر آ گیا تھا، تو لیکن وہ 14,000 کی فیٹ پر تھا، تو لیکن کیسے پھر یہ آپس میں ٹکرا گئے۔ تو یہ پھر بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو سعودیہ کا جو جہاز ہے وہ جو وہاں سے جو قزاقستان کا جو جہاز تھا وہ وہاں سے تھوڑا نیچے آ گیا تھا، مطلب 15,000 کی بجائے وہ بھی 14,000 پہ آ گیا۔ یہ یعنی جو سعودیہ کا نیچے کلائمبنگ موڈ میں تھا، اور وہ والا جو جہاز تھا وہ، تو اس طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ 1996 کی بات ہے، تو ان چیزوں کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایئر ویز بنی ہوئی ہیں، یہ کہ یہاں کے اوپر کے ہزاروں قسم کی ایئر ویز ہوتی ہیں، تو وہ کیا تھا کہ اس کے لیے پہ جو ایئر کوریڈورز جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ بنے ہوتے ہیں، آنے والوں کے لیے الگ ہے، جانے والوں کے لیے الگ ہے۔ اس ٹائم پہ 1996 تک جو سسٹم تھا وہ یہی تھا کہ آنے اور جانے والوں کے لیے ایک ہی راستہ تھا، تو اس لیے بھی پھر ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ تھا، تو اس چیز کو جو ہے نا پھر بعد میں کنٹرول کیا گیا ہے۔ تو اس کو جو کنٹرول کرتی ہے وہ انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ تو ان میں ایک اور سسٹم ہے کہ ایٹ لیسٹ ان میں ورٹیکل جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ 1,000 فیٹ کا ہونا چاہیے، اور جو رائٹ میں جو راستہ ہوتا ہے 14 کلومیٹر تک سرکل میں اسپیس ہونا چاہیے، کہ یہ رول جو ہے یہ سارے جو ہیں یہ ایکاؤ پر دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زمین کے اوپر اے ٹی سی دیکھتے ہیں، ٹریفک کنٹرولر، کہ یہ مطلب ڈسٹنس مینٹین کر رہے ہیں یا نہیں۔ پہلے زمانے میں اتنا لیٹسٹ سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو وہاں پہ یہ جو ہے ڈسٹنس اسپیڈ اور الٹیچیوڈ وغیرہ جو ہے وہ مطلب اس کو ڈیٹا اے ٹی سی کو کیپٹن دیتے تھے، اور اے ٹی سی والے جو ہے پہ رکھتے تھے، تو اس میں غلطی ہونے کے چانس زیادہ تھے۔
لیکن ابھی جو ہے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول ڈالے گئے. تو اب یہ جو ہے یہ پہلے صرف پرائمری ریڈار یوز ہوتا تھا ڈیٹیکشن کے لیے کہ ڈسٹنس کتنا ہے اور کتنے رینج ہے. لیکن ابھی جو ہے تو پہلے صرف پرائمری ریڈار یوز ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ سے رینج پتہ چلتا ہے. لیکن اب سیکنڈری اس کے بعد پھر 1996 کے بعد سیکنڈری ریڈار بھی، حالانکہ وہ اس ٹائم پہ آ گیا تھا لیکن اتنا امپلیمنٹ نہیں. تو سیکنڈری ریڈار کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ ورٹیکل ڈسٹنس بھی پتہ چل جاتا ہے. اس میں پھر الگ سے یونٹس وغیرہ ہوتے ہیں جس کی مدد سے پھر آپ کو جو ورٹیکل ڈسٹنس ہے وہی پتہ چل جاتا ہے. تو پہلے صرف پرائمری ریڈار ہوتا تھا. تو اس طرح ایک تو یہ چیز کر دی گئی، مطلب اس ٹائم پہ ایگزیکٹ ڈسٹنس پتہ نہیں چلتا تھا، ورٹیکل ڈسٹنس نہیں پتہ چلتا تھا. تو سیکنڈری ریڈار کی مدد سے پھر یہ ورٹیکل ڈسٹنس سب صحیح طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. تو دوسرا بس یہ پرابلم بھی تھا. تو اس چیز کو پھر کنٹرول کیا گیا، اس کے ساتھ جو ہے نا میئرمنٹ صحیح ہو گئی. یہ نہیں ابھی وہ جو قزاقستان والا تھا وہ 15,000 فیٹ کا بولا تھا تو اس کو ڈسٹنس کا شاید سمجھ میں نہیں آیا. 2 غلطیاں ہوئی ہیں. جو قزاقستان والا جو 15,000 فیٹ تھا وہ 14,000 پہ کیسے آ گیا؟ ایک تو اس کو نہیں پتہ چلا، ATC والے کو بھی نہیں پتہ چلا. تو یہ ساری مطلب ایک غلطی نہیں ہوتی، یہ غلطیوں کا چین ہوتا ہے کہ یہ جو مسٹیکس ہوئی ہیں. تو وہ ATC والے بھی پہلے ڈیٹا سارا کیلکولیٹ کرتے تھے، الٹیچیوڈ پوچھتے تھے، ہائٹ پوچھتے تھے، اسپیڈ پوچھتے تھے اور وہ اس کو جو ہے نا میئر کرتے تھے. تو ابھی جو ہے نا یہ سارا سسٹم ایڈوانس ہو گیا، ٹیکنالوجی آ گئی. ابھی کافی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں اب ایزی ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت میں. پہلے یہ چیزیں میئر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا اور ATC والوں کی جو جاب تھی وہ بہت ہی ٹف ہوتی تھی. تو بہر کہ یہ ابھی جو ہے ابھی اس میں ایک سسٹم اور بھی ہے، اس میں RVSM سسٹم کیا گیا ہے، ریڈیوس ورٹیکل سپیڈ سسٹم ہوتا ہے. اس کے اندر یہ کہ دونوں جہازوں کے درمیان کم سے کم 1000 فیٹ کا ڈسٹنس رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ کیا ہے. دوسرا ٹکاس سسٹم لایا گیا ہے. ٹکاس سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 جہاز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے، اگر کہیں پہ وہ ریڈار سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہیں کوئی سامنے کوئی جہاز آئے گا تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ دوسرا جہاز آنے والا ہے. تو وہ جو ہے نا آپ فوراً جو ہے وہ غلطی سے آپ خود کو بچا لیں گے. تو یہ ابھی ٹکاس سسٹم کا امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ 10 سوئچ چیز ماڈل ہوتا ہے. اچھا، سوئچ چیز ماڈل نا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر غلطی کی ایک سے ہو جائے نا تو یہ دیکھیں اب جیسے یہاں سے اب جا رہا ہے یہ دوسری جب ہول الگ الگ جگہ پر ہیں تو یہ ایک لائن ایک ہول میں سے نہیں گزر سکتی. اور جب ایک لائن تینوں ہول سے گزر جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو سوئچ چیز ہونا چاہیے، نہیں ہول آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے. نہیں اگر کسی ایک سے غلطی ہو جائے تو دوسرا اس کی کریکشن کر لے. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے. تو اس چیز کی بھی نہیں، کیپٹن سے غلطی ہو گئی، ATC والے سے بھی غلطی ہو گئی، اس طرح یہ 2-3 غلطیاں ہوئی ہیں. یا کوئی سسٹم اس طرح ہونا چاہیے کہ ایکسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو. تو اس چیز کو سوئچ چیز بول دیں گے، یعنی سب غلطیاں نہ کریں. یعنی ایسا اگر وہ ہونا یعنی کہ سب ایک ہی غلطی نہ کریں تو پھر ایکسیڈنٹ اس طرح پھر بچ جاتا ہے. کیپٹن کو انگلش بھی نہیں آتی تھی، وہ شاید انگلش کا مطلب بھی نہیں سمجھا. تو نیا اس وقت قزاقستان آزاد ہوا تھا تو ان کو نہیں پتہ چلا. تو اس طرح بلیک باکسز جب نکالے گئے، جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو یہ بلیک باکس وغیرہ نکالا جاتا ہے، اس سے ڈیٹا نکالا. تو وہاں سے پتہ چلا کہ سعودی جہاز تھا وہ تو صحیح اپنی ہائٹ پر تھا، 14,000 فیٹ پہ تھا، لیکن جو قزاقستان والا جو جہاز تھا وہ 15,000 کی جگہ 14,000 کے اوپر وہ آ گیا تھا جو اوپر سے. تو اس طرح یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کو بھی نہیں پتہ. اور اس کے اندر ATC والا دیکھتے ہیں الگ الگ جہاز کا الگ الگ ڈسٹنس ہوتا ہے. اور یہ ابھی تو اس ٹائم بھی یہ ہوتا تھا آنے اور جانے والے جہاز ایک ہی روٹ پہ ہوتے تھے. تو ابھی انہوں نے یہ سسٹم کر دیا کہ آنے والے سب جہاز ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں اور جانے والے دوسری سائڈ سے آتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کیپٹنز آپس میں اس ٹائم پہ مطلب آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے.
تو اس کی شکایتیں گلے شکوے کر رہے تھے، اور ان کی انگلش بھی اچھی نہیں تھی. تو ابھی یہ نیا رول اب بنا دیا گیا کہ جو بھی ہیں کنٹریز ہیں، اسپیشلی انٹرنیشنل کنٹریز کے لیے انگلش کا ہونا جو ہے نا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے. تو یہ اس طرح کی بس یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح بس اب یہ ایک تو ٹکا سسٹم کا امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ کم ہو گئے ہیں. جی پی ایس WS سسٹم ہے، گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ سسٹم، ٹکاس سسٹم آ گیا ہے. دوسرا ٹکاس کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز سامنے آئے گی نا تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ مطلب الارم آئے گا، ہارن بجیں گے اور کیپٹن کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا وہ ہے. اور دوسرا کیپٹن وغیرہ کو منع کیا ہوئے کوئی مطلب الکوہل وغیرہ یا شراب وغیرہ نہ پئیں جہاز چلانے سے پہلے، ان کی بہت کیئر کی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. کمیونیکیشن بہتر کی جائے، ابھی مطلب اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو یہ وہ ریزن ہے کہ اس طرح بھی کریش ہو جاتا ہے کہ مطلب اگر آپس میں آپ نے جو ہے وہ پہلے ہی نہیں سنگل ایئر کوریڈور ہوتا تھا آنے اور جانے کے لیے نا، تو اب ڈبل کر دیے، آنے والے الگ ہیں جانے والے الگ ہیں. ٹکاس سسٹم کر دی. ٹکاس کی کہ آمنے سامنے اگر دو جہاز آئیں گے تو وہ جہازوں کا جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے وہ کر دیا کریں گے. مطلب وہ ایک تو وہ آپس میں خود ہی راستہ بھی بدل دیں گے. ایک رائٹ میں ایک سسٹم ایسا ہے ابھی ٹکاس کا، یہ آمنے سامنے آئیں گے نا تو آواز آئے گی اور جہاز اپنا راستہ خود ہی بدل دیں گے، ان کے اندر اتنا سسٹم ہوا. تو یہ مڈ ایئر کولیجن جو ہے یہ ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ پھر نہیں ہوا. یہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ دلی کے پاس ہوا تھا. اور اب انہوں نے سیکنڈری ریڈار کو بھی کر دی ہے. اس کے علاوہ ابھی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. INU سسٹم ہوتا ہے، اس میں جائروسکوپ کی مدد سے بھی آپ کو ہائٹس وغیرہ میجرمنٹس ملتی ہیں، ریڈار سے ملتی ہے، کمپس سے. سیکنڈری ریڈار بھی ضروری کر دی ہے. اس میں ٹکاس سسٹم ہے وہ اب امپلیمنٹ کر دی ہے. اس کے ساتھ بھی جو ہے نا بہت فائدہ ہو گیا ہے. تو ٹکاس کا اگر ہونا تو اس سے جہاز کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. وہ آپس میں جو بھی جہاز آگے سے آتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ٹریفک کولیجن اوائڈنس سسٹم، ٹریفک کولیجن اوائڈنس سسٹم، یعنی آپس میں کوئی دو جہاز آپس میں ٹکرائیں گے تو ان کو یہ سیفٹی کر لیں گے. باقی اس میں ریڈیو کے سارے ہائٹس آتی ہیں، الٹیچیوڈز آتا ہے، سب چیزیں آتی ہیں، لیکن بس وہ شاید وہ سمجھ نہیں سکے. انگلش کا بھی پرابلم تھا، رشین لوگ تھے نہیں سمجھ سکے. اس کو کہا کہ 15,000 سے اوپر ہے نا، اس نے سمجھا کہ 15,000 سے نیچے لے آؤ. وہ نیچے لائیں تو آپس میں جہاز ٹکرا گئے. تو یہ کمپلسری کر دیا کہ جب بھی انٹرنیشنل فلائٹ ہو تو انگلش آنا ضروری ہے. لیکن اگر اپنی ملک کے اندر کوئی جہاز چلا رہا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اور ان سب چیزوں کو ایکاؤ بھی مانیٹر کرتی ہے. ایکاؤ ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن، یہ بھی کنٹرول کرتی ہے ہر کنٹری کی جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی کہیں کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر نئے رول آ جاتے ہیں جس کی مدد سے وہ یہ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو اس کے بعد پھر اس ایکسیڈنٹ پہ کنٹرول ڈالا گیا کہ یہ مطلب آپس میں جہاز میں مڈ ایئر کا جو کولیجن ہے وہ نہیں. لیکن میں نے بتایا تھا KLM کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن وہ مڈ ایئر میں نہیں تھا، وہ وہاں پہ ہوا تھا. اس کی پھر کبھی میں ویڈیوز بناؤں گا. اس طرح جو بھی ہے نا، یہ KLM کا بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا گراؤنڈ کے اوپر. وہ جہاز ابھی لینڈنگ سے اڑ رہا تھا اور دوسرا ایک دم سے آ گیا. تو رن وے کلیئرنس کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر آپس میں آمنے سامنے ٹکرا گئے تھے گراؤنڈ کے اوپر ہی. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ پھر یہ کہ ان سب چیزوں کے اوپر پھر ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو باقی آپ لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز میری دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ میں اور بھی زیادہ اچھی ویڈیوز جو ہے نا وہ
میں لا کے دیتا رہوں. تو یہ سب چیزیں مطلب یہ مختلف مجھے باقی انفارمیشن تو نہیں میرا ہوتا ہے کہ چلو کوئی سیمپل آپ کے لیے لے آؤں پھر آپ کو ایکسپلین کروں میں ان چیزوں کے بارے میں. ابھی جیسے میں ایکسیڈنٹ کے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں کتنی ریزنز بتائی تھی، تو اس میں یہ ایک ریزن نہیں بتائی ہے کہ یہ اس طرح آپس میں بھی آسمان میں بھی جہاز ٹکرا جاتے ہیں، یہ بھی ایکسیڈنٹ کی ریزن ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کی بے تحاشا ریزن. لیکن یہ الحمدللہ اس چیز کو بھی کنٹرول کر دیا گیا ہے. ریڈار سسٹم اچھا کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں ہائٹ کا تو ابھی الحمدللہ الٹیچیوڈ وغیرہ بڑے آسانی سے پتہ چل جاتی ہیں. بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی. تو 1996 کی بات ہے، اس ٹائم اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تو آ گئی تھی لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی. اور رشیا والوں کا تو اپنا ہی سسٹم ہوتا ہے سارا، تو اس لیے وہ امپلیمنٹیشنس نہیں ہوئی تھی. ابھی ٹکاس سسٹم ہے ایک، اس میں RVSM سسٹم ہے، ریڈیوس ورٹیکل اسپیڈ. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ رول یہ رکھا کہ 2 جہازوں میں 1000 فیٹ کا کم سے کم ڈسٹینس رہنا چاہیے. پھر یہ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں سارے، کون سے جہاز کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں، آنے کا روٹ الگ جانے کا روٹ الگ کر دیا ہے. ابھی تو یہاں پہ ایون 5 منٹ بعد جہاز اڑتے ہیں، کتنے جہاز اڑتے ہیں. لیکن ابھی یہ پرابلمز نہیں آتی. لیکن مطلب ہیں رسک ہر جگہ ہوتا ہے، ہر بزنس میں ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں اب کنٹرول کر دی گئی ہیں نا. ابھی آپ یہ دیکھو نا کہ کتنی چیزیں وہ ہو گئی ہیں، کنٹرول ہو گئی ہیں. کہ مطلب یہ چیزیں پہلے تھیں لیکن اب نہیں ہیں. ابھی مطلب یہ اس کے علاوہ یہ آسمان کئی دفعہ یہ برف نہیں ہے، یہ جمع ہو جاتی ہے انجن کے پاس، ادھر ادھر ان کے جو سوراخ ہوتے ہیں جہاز کے، وہ بند کر دیتی، جہاں سے وہ اسٹیٹک اور ایئر ٹمپریچر وغیرہ پڑتے ہیں، وہ وہاں پہ گرم کرتے ہیں، وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے. اس سے بھی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح بہت سی ریزن ہے. اس لیے پھر جب جہاز آتے ہیں ٹھنڈے علاقے سے تو ان کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، یہ بھی ایک ایکسیڈنٹ کی ریزنز ہیں. تو میں اس لیے ڈسکشن کر رہا ہوں. تو اس کو ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد ہے کہ ان سب چیزوں کو پھر سیف بنایا جاتا ہے. ATC سسٹم بڑا ایڈوانس ہو گیا ابھی. یعنی یہ جس طرح جتنے جہاز ہوں گے نا، وہ آپ کی جتنی رینج کے اندر ہوں گے، جیسے دائرے سے نظر آ رہے تھے نا، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے ڈسٹینس کے اوپر جہاز ہے، تاکہ وہ ATC والا یہ دیکھ، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جہاز آپس میں آمنے سامنے ٹکرا تو نہیں جائے گا، یہ میک شور، یعنی وہ دیکھتے ہیں. دوسرا پھر یہی ہوتا ہے کہ ٹریفک کے رولز ہوتے ہیں، جس طرح زمین کے اوپر ٹریفک کے رول ہوتے ہیں، اس طرح آسمان ایئر لیجسلیشن بولتے ہیں، اس کے قانون ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر سارا جو ہے وہ چلتے ہیں. قانون نہ ہو تو پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو قانون کے مطابق سارا چلتا ہے. جیسے انگلش کمپلسری، شراب نہیں پینا کیپٹن کے لیے، اور اس طرح ہر چیز کو بہت زیادہ مطلب دیکھنا ہوتا ہے. اور باقی میں کوشش آپ کی اچھی ویڈیوز وغیرہ بناؤں، اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی لاؤں. اور تو دوسرا یہ کہ لیکن الحمدللہ جہاز بہت سیف چیز ہے، بہت سیف ہے. ابھی آپ لوگوں کے لیے بس یہی چیز میں سارا کر رہا ہوں کہ سیفٹی ہے اس کے اندر، بہت زیادہ سیف بنایا جاتا ہے. تو یہ جہاز کے جیسے گاڑیوں کے رولز ہوتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں دیکھیں گاڑیاں کتنی ٹکراتی ہیں آپس میں. تو یہ تو زمین پہ کوئی ایشو نہیں، آسمان پہ ٹکرا دے جہاز تو پھر تو سمجھو کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت کیئر کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اوپر کافی وہ کیئر کی بھی جاتی ہے. تو بس باقی میں کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی آپ کی کیوریز ہو، کچھ بھی ہو، آپ مجھ سے ڈسکس کریں. میں باقی یہ کوئی بھی چیز ہو آپ ڈسکس کریں، آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میرے ویڈیوز کو زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں. یہ میں ویڈیوز کی ہیلپ لیے تاکہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو میں سمجھا سکوں. اب اس ویڈیو میں کافی چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں، تو مطلب کیونکہ بس میرا اپنا انجینئرنگ کا نالج ہے جو میں پھر اسی لیے میں ویڈیوز کو لے کے پھر اپنی جو چیزیں رہ جاتی ہیں، جو مسنگ ہوتی ہیں، یعنی وہ مجھے ویڈیو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پوائنٹ اسکپ کر دی ہے یا مس کر دی ہیں، تو وہ پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ساری چیزیں مجھے صرف ہنٹس چاہیے ہوتا ہے کہ کیا انسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد اس کے جو باریک پوائنٹس ہیں جو ہیں وہ پھر آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز لاؤں گا، اور آپ کی کچھ بھی آپ کی اوپینینز ہوتے ہیں آپ بتائیں. باقی
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ میرے یہ ویڈیو چینلز دیکھ رہے ہیں. میرے ویڈیوز کو لائک سبسکرائبس کریں, شیئر کریں, اور تاکہ مجھے بھی وہ ملے, اپریسیشنس ملے, مجھے انکریجمنٹ ہو, تاکہ میں آپ کے لیے اور زیادہ. تو یہ آج ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ جہاز کا, کہ وہ ایکسیڈنٹ, کہ جب جہاز ڈیورنگ فلائٹ جو ہے نا وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس کے لیے رولز میں نے بتا دیے. ٹکا سسٹم ہے, ویدر ریڈار سسٹم ہے. ویدر ریڈار سسٹم یہ کہ کوئی ہوا میں کوئی گولا وغیرہ, برف کا تودا اگر جہاز پہ آ گیا, ایکسیڈنٹ ہو, تو وہ چیز کا بھی وہ اس میں ریڈار ہوتا ہے. اور ٹکا سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں بھی ریڈار ہوتا ہے. ان کی چیزیں اس میں تھوڑا صحیح نہیں ایکسپلین ہوئی. ٹکا سسٹم ہوتا ہے, اس کو ہوتا ہے ٹریفک اوائڈنس کولیجن سسٹم. ہی نہیں, اس کے اندر ریڈار جیسے ہوتے ہیں نا. ریڈار یہ ہوتا ہے جیسے ریس پھینکتے ہیں, آگے دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی چیز ہوگی نا تو وہ ٹکرا کے واپس آ جائے گی, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے فاصلے پر کوئی موونگ پارٹیکل ہیں. اور اسی وقت نا کیپٹن کو انڈیکیشن ہو جاتی ہے, الارم بھی بج جاتا ہے, گرافکس میں بھی آ جاتے ہیں ساری چیزیں کہ بھئی یہ راستہ چینج کر لو, ادھر سامنے سے جہاز آ رہا ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی موونگ. یہ تو نہیں پتہ چلتا جہاز ہے, لیکن یہ پتہ ہے کوئی موونگ چیز آ رہی ہے, کوئی حرکت کرتی ہوئی چیز آ رہی ہے. تو وہ جو ہے ٹکا سسٹم سے یہ پتہ چل جاتا. تو اس طرح پھر کیپٹن کو پتہ چل جاتا ہے, تو وہ فوراً پھر اپنے جہاز کا رخ موڑ دیتے ہیں. اور اس میں تو ابھی اتنے سسٹم ہے بھائی, اب تو ایسے ہے کہ آپ کو وہ جب کوئی چیز موونگ آئے گی نا, جہاز خود ہی اپنا راستہ بدل دے گا. اس کے اندر ایسے آٹومیٹک سسٹم آئے, دو جہاز آمنے سامنے آ رہے ہیں, ایک رائٹ ہو جائے گا ایک لیفٹ ہو جائے گا, یعنی ایسے راستہ جو ہے نا وہ آپس میں بدل دیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس کے اوپر بھی مطلب ابھی میں کبھی بتاؤں گا یہ ٹکا سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اور یہ ویدر ریڈار سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ہے, بڑا زبردست سسٹم ہے یہ. اچھا, اس کے بعد GPS سسٹم ہے, وہ تو اس کے لیے نہیں, وہ زمین کے اوپر کوئی, لیکن ان میں بھی ریڈار لگے ہوتے ہیں. ریڈار کا اس کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جب زمین کے پاس جب وہ ہائٹ آتی ہے نا, تو تب اس کے بعد جو ہے نا وہ زمین قریب آتی ہے یا کوئی پہاڑی چوٹی آتی ہے, تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دم سے اس کو پتہ چل جاتا ہے, ریز آتے نیچے اوپر آتے, مطلب وہی ریڈار کا سسٹم. ریڈار کا جس طرح یہ بحری جہاز میں بھی ریڈار ہوتے ہیں, نیچے ریز چھوڑتے ہیں, ٹکرا کے پھر اوپر آتے ہیں نا, تو اس کو انڈیکیٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی ہائٹ ہے, کہ اتنا ڈسٹنس ہے. وہ ڈسٹنس کو میئر کر لیتے ہیں, تو جتنے ٹائم میں وہ رے واپس آتی ہے تو اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹائم کا, اور جتنے ٹائم میں گئی ہوتی ہے اسپیڈ, تو اس سے ہمارے ڈسٹنس پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے وہ ڈسٹنس کا پتہ چل جاتا ہے. ریڈار سسٹم ہے ایکچولی ہوتا ہے وہ GPS سسٹم ہے. اس کے اندر پہ یہ پتہ چلا کہ پہاڑی ہے یا جہاز کی سپیڈ تو بہت زیادہ نہیں ہے, یا پھر جہاز کی ہائٹ تو بہت کم نہیں ہے. تو اس طرح کی یہ بہت سی سیفٹی طریقہ. دوسرا بھی ایئر ویز ہیں اوپر آسمان میں نا, سارا جال بچھا ہوا ہے, جیسے گاڑیوں کا زمین پہ ہوتا ہے نا, اس طرح آسمان کے اوپر ان کا جال بچھا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہر جہاز میں کہتا ہے ہر گاڑی اپنے اپنے راستے پہ جاتی ہیں. لائٹیں ہوتی ہیں ان کی کچھ لائٹس ہوتی ہیں, وہ بھی پریکاشنی لازم ہوتی ہیں. وہ لائٹس ہوتی ہیں نا, لوگو لائٹس, بیکن لائٹس, بالکل بیلی کے نیچے اور اوپر ایک لائٹس ہوتی ہیں, بیکن لائٹس ہوتی ہیں, اسپارک کرتی ہیں. لوگو لائٹس ہوتی ہیں. ان کے اوپر بڑے انٹرسٹنگ میرے پاس کچھ واقعات بھی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ ایک جو جہاز ہے یہ ان کی پوری ایک دنیا ہے. میں چاہتا ہوں وہ دنیا آپ لوگ میری آنکھوں سے بھی دیکھیں. وہ جہاز کی جو دنیا ہے نا, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو بھی دکھانی ہے. میری عادت ہے, میں آج تک زندگی میں کبھی بھی جو ہے نا فارغ نہیں بیٹھا الحمدللہ. اور باقی یہ چیز ابھی جو مطلب میں ابھی تھوڑا ان دنوں میرے پاس ٹائم نکل آیا تھا, تو میں نے کہا چلو کچھ ریسرچ کے کام کریں, کچھ آپ کے بھی نالج میں اضافہ کریں, کچھ اپنے بھی. تو یہ ہو گیا. مطلب میں بتا رہا ہوں کتنی کیمرے لگے ہوتے ہیں. ہاں یہ میں بتا دوں کہ جہاز میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں.
کیمروں کی مدد سے وہ اتنے ہائی لیول کے کیمرے ہوتے ہیں کہ جو اوپر آگے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہیں. کیمروں کی مدد سے بھی کافی چیزیں جو ہوتی ہیں اسپیشلی زمین پر جب آتے ہیں تو سرویلنس کے کیمرے ہوتے ہیں کچھ, وہ بھی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور جو پرابلمز آتی ہیں, چڑیا وغیرہ ٹکرا جاتی ہیں, انجن کو ڈیمیج کر دیتی ہیں, لیکن انجن تو آپشنز ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں تو پرابلمز نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جہاز جب جاتا ہے تو یہ رسک کو, ٹریفک کے پورے قانون ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا سیٹ بیلٹ باندھو, ہاں گاڑیوں کا کہتے ہیں نا سیٹ بیلٹ باندھو, تو اس طرح جہاز کے لحاظ سے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ سیٹ بیلٹس وغیرہ ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے پوری. تو کیونکہ پروٹیکشن کیپٹنس کی بھی ہوتی ہے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ کریش میں جہاز کا شیشہ نکل گیا تھا کسی نے, صحیح پور مینٹیننسز ہوتی ہے. تو اس میں ایک سوئس چیز ماڈل کا بھی آپ نے دیکھا ہے, وہ چیز سوئس چیز ماڈل وہ میں بتاؤں کہ وہ مطلب کہتے ہیں کہ ایک ایرر کا چن نہیں بننا چاہیے. اور یہ جو بات میں بتا رہا ہوں نا, یہ آپ لوگ اپنی لائف میں بھی اس کو امپلیمنٹ کر لیں کہ یعنی مطلب 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ اگر مطلب کوئی سسٹم میں ایک غلطی ہوگی تو معاف ہو جائے گی, 2 ہوگی تو جیسے 3-4 غلطیاں اگر 4 بندے غلطی اکٹھے کر لیں تو پھر وہ غلطی ہو جائے گی. مطلب جیسے آپ ایک روم کے اندر 4 آدمی ہیں, آپ چاروں کو بول دیں کہ بھئی آپ نے لائٹ جب بھی روم سے جانا ہے لائٹ بند کرنی ہے. مطلب اگر کوئی بھی روم میں نہ ہو تو لائٹ بند کر. اب فرض کریں ایک بندہ روم میں آیا, وہ چلا گیا, اس نے لائٹ نہیں بند کی. دوسرا آیا, اس نے روم میں آیا, پھر واپس چلا گیا, لائٹ نہیں بند کی, نہ لائٹ بند کی, نہ پانی کا نل کا بند کیا. تیسرا آیا, اس نے بھی ایسے کیا. چوتھا آیا, اس نے بھی, مطلب آئے اور چلے گئے. تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر بھی لائٹ بھی آن رہی اور پانی بھی آن رہا, اور بعد میں پتہ چلا جناب بل اتنا زیادہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو مطلب اس کا مطلب چاروں نے غلطی کی. اگر ان میں سے ایک بھی اگر جا کے نلکا بند کر لیتا, چلو لائٹ تو چلو سب یوز کریں, نلکا تو ہر وقت نہیں یوز ہوتا, وہ پانی کا نلکا بند کر لیتا تو غلطی رک جاتی نا. لیکن جب چاروں نے نہیں کی, مطلب اگر چاروں کو ایک رول رکھ دیا جائے کہ یہ تم نے کرنا ہے, تو انہیں جب چاروں کے چاروں ایک مسٹیک کریں گے تو تب ایکسیڈنٹ ہوگا. اس کو بولتے ہیں سوئس ماڈل, مطلب یہ چیز سوئس ماڈل. یعنی ایک غلطی ایک بندہ کرے, لیکن ایسا سسٹم ہو کہ ایک سے ہو جائے لیکن باقی 3 سے نہ ہو, تو تب جا کے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. لیکن جب چاروں کے چاروں کریں گے, سب کے سبھی کریں گے, جیسے اس میں ATC والا اگر سسٹم اچھا ہوتا تو وہ شاید ایکسیڈنٹ بچا لیتا, کیپٹن پڑھا لکھا ہوتا تو بچا لیتا. سعودیہ والا جو تھا, سعودیہ والا جو ہے, اس نے کہا جی میں 10,000 سے 14,000 پہ جاتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے, تم نے بول دیا 14,000, لیکن اگر وہ اس کو تھوڑا عقل کرتا کہ یار اگر 1,000 کا فاصلہ ہے تو یار میں 14 کی جگہ 12 پہ چلا جاتا ہوں, 10 پہ چلا جاتا ہوں, تھوڑا سا مارجن خود کشن رکھا کریں. یعنی ہمیشہ لیمٹس کے اوپر مت چلا کریں. جیسے آپ کی جو سپیڈ لمٹ ہے, آپ کی کسی روڈ کی 100 ہے, اب لوگ یہاں پہ جیسے دبئی میں ہیں 100 ہے, تو فرض کرو 80 کی سپیڈ ہے تو وہ پورا 99 پہ چلائیں گے, تو 100 آ گیا تو مسٹیک. لیکن آپ کی 80 کی سپیڈ ہے تو آپ 80 پہ رہیں, بلکہ 70 پہ جائیں. تھوڑا سا رکھیں کہ اگر آپ کو کچھ بھی دھیان ادھر ادھر ہو گیا, سپیڈ 5-10 اوپر چلے بھی جائیں تو آپ تب بھی سیف موڈ میں رہیں. 80 کی لمٹ ہے تو آپ 70 پہ چلائیں, 70 کلومیٹر پر آور. تو اسی طرح ہر چیز میں سیفٹی رکھیں, لمٹس رکھیں, اس سے آپ کی زندگی میں بھی کافی فرق آئے گا. تو یہ جو اس طرح یہ جو ہوتے ہیں نا ہیومن فیکٹرز, یہ اس کو بولتے ہیں ہیومن فیکٹرز, یعنی ہیومن ایررز. یعنی اس میں انسانوں سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. مطلب چلو ایک تو چلو سسٹم نہیں ہے نا, جیسے گاڑی کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں, وہ بھائی ٹھیک ہے فیل ہو گئی, وہ تو ہوئی ہیں, لیکن آپ نے بھی تو کافی غلطیاں کی نا. آپ نے بریکیں نہیں چیک کی, آپ نے یہ نہیں چیک کیا, آپ نے وہ نہیں چیک کیا. ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. سیم اسی طرح کیپٹن بھی اپنی حصے کی غلطیاں تو ٹھیک کر لے کم سے کم. باقی تو چیزیں چلو ATC والا اپنے کرے گا, جہاز کی جو سسٹم ہے وہ اپنے طور پہ خود کو سیف رکھے گی, لیکن آپ تو کوئی چانس نہ دینا اس کو. تو اس کو یعنی ہر انسان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے لائف کے اندر بھی کہ اپنی غلطیوں کو کم کریں, بہت زیادہ کم کریں. ٹھیک ہے, باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ سارے ہم ایکسیڈنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ایئر کرافٹ کی.
گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے. مطلب کہ مجھے یہ ہے کہ تاکہ آپ کو وہ ایریاز پتہ چل جائیں کہ آپ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. تو وہ غلطیاں جب کریں گے، جب اس کی کریکشن کریں گے تو سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بس ابھی کولیجنس کے یہ باقی آپ میرا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. بہت تھینک یو، آپ کے انٹرسٹ کا شکریہ. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.